السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 16 حصہ نمبر 2۔ آپ کو پتا ہے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ محرمہ چاہتے ہوئے بھی زرنگار سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ سمرہ اسے وقار افندی اور زرنگار کی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ اب ایسے میں بھی وہ زرنگار سے نفرت کا رشتہ قائم کر لیتی تو یہ واقعی ظلم ہوتا۔ ہاں، وہ کہتا تو تھا جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ محرمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ ہاں، جس سے ملے اس کی پہچان تو ہو جاتی ہے۔ وہی لاپرواہ سا انداز۔ کیا نام تھا اس کا بھلا؟ محرمہ کے سوال پر ان کی سیاہ آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ بتاتا تو ہے ہر بار آ کر، مگر مجھے یاد نہیں رہتا۔ قدرے سوچ کر وہ معذرت خوانہ انداز میں بولی۔ محرمہ مایوس ہوئی، مگر پھر بھی اس نے آخری کوشش کی۔ نمیر افندی، یہی نام بتاتا تھا نا وہ؟ محرمہ کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر وہ پلٹے بنا زرنگار کا منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، وہ بولی۔ پھر دروازے کی طرف نگاہ کی تو بے ساختہ مسکرا دی۔ لو، آ گیا وہ۔ تم اسی کا پوچھ رہی تھی نا؟ محرمہ کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں چہرہ موڑ کر نہ صرف مستربرانہ انداز میں دروازے میں موجود شخص کو دیکھا، بلکہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی بھی ہو گئی۔ ملحہ چائے لے کر آئی جو بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ گرم سویٹر پر خوش رنگ شال اوڑے وہ جلدی میں تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تائی جان نے سنجیدگی سے بیٹی کا چہرہ ٹٹولا۔ وہاں وہی معصومیت تھی ہمیشہ والی۔ میں اور فرزین مارکیٹ تک جا رہے ہیں، موہر بھائی کا برتھ ڈے گفٹ لینا ہے۔ کس کے ساتھ؟ انہوں نے بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں رکھا۔ کبیر کے ساتھ امی، وہ کون ہے بھلا؟ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اترتا نم سا تاثر تائی جان کی جان دیدہ نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ نوجوانی کی سرخی اس کی کشمیری سیب سے گالوں پر چھلک رہی تھی، اور کچھ شاید محبت کا اعجاز ہو۔ کوئی ضرورت نہیں جوان جہان لڑکیوں کو تنہا جانے کی، انہوں نے سختی سے کہا۔ ملحہ حیران ہوئی۔ امی، کبیر ساتھ ہے ہمارے؟ تو وہ بھی ڈرائیور ہی ہے نا؟ انہوں نے جانے کیا جتایا یا شاید اسے باور کروانا چاہا۔ ملحہ کا دل مٹھی میں جکڑا گیا ہو۔ کل میں خود چلوں گی تمہارے ساتھ، مگر ایسے اکیلے نہیں جانا تم دونوں نے۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کبیر کے ساتھ میں اور فرزین ہیں، 3 بندے اور پھر بھی اکیلے؟ یہ اچھی سائنس ہے۔ ملحہ تو کبیر کے لیے ان کے منہ سے ڈرائیور کا لفظ سن کر ہی جذبت ہو رہی تھی، احتجاج کرنے لگی۔ ملحہ، انہوں نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ اب کیا یہی بات آغا جان کہیں گے تب مانو گی؟ ملحہ دھنگ سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب سے کبیر خان اس گھر میں آیا تھا ایک فیملی ممبر بن کر رہ گیا تھا۔ گھر کے اندر اس کا آنا جانا گھر کے فرد کی ہی طرح تھا، کوئی پردہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو آج کیا نیا ہو گیا تھا؟ ملحہ کا ذہن کھٹک سا گیا۔ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی امی، مگر یہ مت کہیے گا کہ کبیر خان قابل اعتبار نہیں، ملحہ بے اختیار ہو کر بولی تھی۔ انہوں نے تپتی نگاہ بیٹی پر ڈالی جو کل تک انہیں بچی لگا کرتی تھی، مگر اس کی ایک پل کی بے اختیاری نے اس کا سارا اندر کھول کر ماں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ بس اتنا ہی قابل اعتبار ہے کہ ایک بار مہرو بھی اس کے ساتھ گئی تھی، اور وہ اپنی اتنی سی ذمہ داری بھی نہ نبھا سکا تھا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ یہ بات آج آپ کو یاد آئی ہے امی؟ ملحہ نے مارے صدمے کے چبھتا ہوا سوال کیا۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے ملحہ؟ کبیر کے ساتھ جانے سے منع کرنے پر یا اسے ناقابل اعتبار سمجھنے پر؟ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملحہ کھل کر ان کے سامنے آ جائے۔ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے امی۔ کبیر کو اس گھر میں کبھی ڈرائیور نہیں سمجھا گیا، وہ آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، مگر ہمارا ایک ادنا ملازم ہے ملحہ، تائی جان نے یاد دلایا۔ وہ سختی سے لبوں کو بھینچتی بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ در حقیقت اسے رونا آ رہا تھا تو یہ حقیقت تھی۔ گھر والوں کی نظر میں کبیر خان کی اور وہ سنے تو موہت کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے تو محرمہ قوت گواہی سے محروم رہ گئی۔ پھر پلٹ کر زرنگار کو دیکھا اور بے یقینی سے بامشکل پوچھ پائی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ زرنگار گویا پریشان سی ہو کر الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں ہے کیا؟ محرمہ نے گہری سانس بھری۔ تم کیا تفشیش کر کے پریشان کر رہی ہو ان کو؟ موہت اسے سرزنش کرتا ہوا آگے آ گیا۔ تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں یہ؟ محرمہ الجھی۔ ہاں تو یہ کہ اس کا مطلب کہ نمیر کی شکل تم سے ملتی جلتی ہوگی، آخر کو کزنز ہو تم دونوں، وہ قدرے جوش سے بولی۔ موہت زرنگار کے پاس بیٹھ گیا تھا، رسان سے پوچھنے لگا، یعنی تم اس کی اسمارٹنس کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو؟ محرمہ ہونک سی اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر مطلب سمجھ کر کھچل سی ہو کر اسی پر الٹ پڑی۔ شٹ اپ، مجھے کیا لینا دینا اس خبیث شخص کی اسمارٹنس سے؟ اچھا، میں سمجھا کہ محرمہ نے اسے ٹوک دیا۔ تم کچھ مت کہو اس معاملے میں، سمجھے؟ یہ کیوں لڑائی کر رہی ہے
تم سے؟ زرنگار پریشان سی ہو کر موہت سے پوچھنے لگی تو مہرمہ کو غصہ کنٹرول کرنا پڑا۔ بیوی ہے ماں جی، اسے لڑنے کے لیے کسی وجہ کی کیا ضرورت؟ موہت نے اس قدر آرام سے توجیہ پیش کی کہ مہرمہ تو اچھل ہی پڑی سن کر۔ کس قدر بکواسی ہو تم موہت، دیکھا زبان دراز بھی ہے مگر میں صبر و شکر سے گزارا کر رہا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ کچھ کہنے کو بےتاب زبان کو مہرمہ نے دانتوں تلے دبا لیا کہ موہت کی زبان درازی کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں واقعی نہیں تھا۔ وہ ان سے ملتا رہا ہے موہت، اگر وہ ان کے سامنے آئے تو شاید یہ اسے پہچان لے۔ مہرمہ سنجیدہ ہوئی تو اگر وہ سامنے ہی آ گیا تو ان کی گواہی کی ضرورت ہی کیا رہے گی؟ موہت نے شانے جھکا کر اس کی بات کو کھڑے لائن لگا دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب میں خود بھی اسے ملنا چاہتی ہوں موہت، وہ اتنی مدھم آواز میں بولی کہ موہت کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ طلاق لینے سے پہلے میں ایک بار اسے سننا چاہتی ہوں۔ وہ ساکت سے مہرمہ کو دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات میں کوئی الجھاؤ اور الفاظ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور موہت آفندی یوں چپ ہوا جیسے اس کے پاس پوچھنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ ملاحہ کے لیے آئے رشتوں کو اب اور نہ لٹکایا جائے۔ تائی جان کے تو اندر دوپہر سے خطبت جاری تھی، میاں کے آتے ہی انہیں بتانا مناسب لگا تو بات کرنے کے لیے رات سونے سے پہلے کا وقت چنا۔ اتنی دیر میں یہ بھی احساس ہو گیا کہ بیٹیوں کو اس طرح کی لغزشوں کو منوعاً ان کے باپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر لپیٹ کر بات کی۔ انہوں نے کتاب کھول کر اینک ناک پر لٹکائے ہوئے استجاب سے بیوی کو دیکھا۔ مگر تمہیں ہی تو اعتراض تھا کہ جب تک ملاحہ پڑھ کر فارغ نہیں ہو جاتی تب تک اس بات کو نہیں چھیڑنا۔ ہاں کہا تھا، مگر مہرو کو دیکھ کر دل بہت ڈر گیا ہے۔ مبین صاحب اللہ رحم کرے ہماری بچیوں پر، زمانہ بہت خراب ہے، وہ لرز کر بولی۔ تو پھر دیکھ لو، میں کیا کہوں اب؟ مگر خاندان ضرور دھیان میں رکھنا لڑکے کا، ہر ایرے گہرے کے سامنے بیٹی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے گویا تائی جان کو فری ہینڈ دیا تو انہوں نے طمانینت محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کبیر یہاں کب تک رہے گا؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی بہنیں ہیں، کچھ اس کی شادی کا بھی سوچا ہوگا انہوں نے۔ جیسے انہیں دھیان آیا، اوفو تم نے کیا رات کے اس وقت میرج بیورو کھول لیا ہے بیگم؟ وہ بدمزہ ہو کر صفحے الٹنے لگے تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ وہ موہت کے لیے کوئی برتھ ڈے گفٹ نہیں لائی تھی۔ شام کو ہال کمرے میں بڑا سا کیک اور دعوت کا اچھا خاصا ماحول دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اسے ملاحہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اچھی خاصی آفر کی تھی کل اس نے تائی جان کے ساتھ مارکیٹ جاتے ہوئے، اور اب ملاحہ، فرزین اور سمرہ چچی نے اسے گفٹ دیے تو وہ ہنس دیا۔ واو سرپرائز! ہمیشہ کی طرح سمرہ کی مسکراہٹ پر اداسی کا رنگ غالب تھا۔ میرا تو سب کچھ تو تمہارا ہی ہے، مگر پھر بھی جو چاہے وہ بتا دو، ابھی کے ابھی مل جائے گا۔ آغا جان نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اسے بالمقابل کیا تو وہ چند لمحے ان کو دیکھے گیا۔ آغا جان کا دل اس کی محبت سے معمور ہونے لگا۔ یہ شاندار سا پوتا ان کو اپنے تمام زخموں پر مرہم کی طرح لگتا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ سے سب کچھ تو لے چکا ہوں، مگر یہ تحفہ آپ پر ادار رہا، آپ پر آغا جان، وقت آنے پر مانگوں گا۔ وعدہ رہا؟ انکار کا لفظ نہیں سنو گے آغا جان کی زبان سے۔ وہ دائنا ہاتھ اٹھا کر بولے۔ سمرہ نے مسکراتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بہت ذہین تھا، وقت کو اپنے قابو کرنے کا گر جانتا تھا۔ موہت نے کیک کی طرف رخ کرتے ہوئے اچھڑتی نگاہ مہرمہ پر ڈالی۔ وہ بڑی لاپرواہی کا تاثر دیتی ملاحہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ خواتین و حضرات، اب اگر کوئی اور تحفہ دینے والا نہیں رہ گیا تو میں کیک کاٹ لوں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرمہ کے چہرے سے تپش کی لپٹیں نکلی۔ یقیناً اسی کو سنایا جا رہا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگا۔ ہنسی، مذاق، باتیں۔ بہت دنوں بعد ایک اچھی سی شام آفندی ہاؤس پر اتری تھی۔ بہت کنجوس ہو، کہاں تو جا کر 1 لاکھ لٹا آئی، اور ادھر جہاں چند ہزار کا گفٹ دینا تھا وہاں ڈنڈی مار گئی۔ وہ چائے کا مگ لیے لون میں چلی آئی، اور ذرا دیر بعد وہ پتہ نہیں کسی کام کے لیے جاتے جاتے روک کر اس کی طرف آ گیا۔ جاتے نومبر کی زرد سی شام میں وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ لیے کہتا مہرمہ کو زہر لگا۔ ضروری تو نہیں کہ انسان کی غلطی کو بار بار اس کے منہ پر مارا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو اس غلطی کا اچھا خاصا احساس ہو چکا ہو۔ یہ جس جائیداد پر تم قبضہ کیے بیٹھے ہو، اس میں میرا حصہ بھی ہے، تم میری طرف سے کوئی گفٹ خرید سکتے ہو۔ مہرمہ نے اپنی طرف سے بہت منہ توڑ جواب دیا۔ ہا ہا، وہ مسکرایا۔ آغا جان پوتیوں کو جائیداد میں حصہ دینے پر بلیو نہیں کرتے، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ پوتوں کو تو دینے پر بلیو کرتے ہیں نا، وہ چبا کر بولی۔ در حقیقت موہت کی بات اس کے دل میں خوب سی گئی تھی۔ آغا جان نے واقعی پوتے کی چاہ میں پوتیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر یہ مت بھولو کہ تم اکیلے پوتے نہیں ہو آغا جان کے، اور تنہا عیاشی نہیں کر سکتے اس پراپرٹی پر۔ نمیر آفندی بھی برابر کا حصے دار ہے، وہ نڈر ہو کر بولی تو موہت کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وٹ؟ اس کے تاثرات نے مہرمہ کو مزہ دیا۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اور تم بھی اس حق میں ہو، سمرہ چچی بھی؟ ہاں، مگر تم یہ بات کرو گی یہ میں نہیں سوچتا تھا۔
وہ صاف گوئی سے بولا، کیوں؟ ایک تم ہی نرم دل ہو اس گھر میں؟ وہ چڑھ کر کہتی بینچ پر بیٹھ گئی، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ تو میں اس سے بہت اچھے سے لوں گی، لیکن تم یہ یاد رکھو بس کہ جب بھی وہ سامنے آیا اس کا حق اسے دینا پڑے گا۔ وہ گویا حکم صادر کر رہی تھی۔ موہر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آنے تو دو سامنے جناب کو، جبکہ اتنی بڑی بڑی فیورز مل رہی ہیں۔ شٹ اپ! اس کی بات سمجھ کر وہ جلا کر بولی تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ سر جھٹک کر مہرما چائے پینے لگی۔ در حقیقت سومیا کی باتیں اس کے دل میں گڑ کر گئی تھی۔ زندگی برباد تو ہو ہی چکی، اب وہ سومیا کے کہے پر عمل کر کے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماضی کو کریدنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ بجھی راکھ میں چبھی چنگاریاں کبھی کبھار دامن کو لپیٹ میں لے لیا کرتی ہیں۔ کبیر! وہ تیز قدموں سے ٹیکسی کی جانب جا رہا تھا۔ جب ملاحہ کی اجلت بھری آواز آئی تو وہ پورے کا پورا ہی گھوم گیا، جانے کیسے رات کے اس پل وہ شال اوڑھے لان میں نکلی تھی۔ خیریت؟ وہ تشویش بھرے انداز میں پوچھتا اس کی جانب آیا۔ تم کب تک یہاں نوکری کرتے رہو گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کبیر کو جھٹکا لگا، پھر ذرا سا غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ ملاحہ کی آواز روئی روئی سی تھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ تم کہیں جاب کیوں نہیں کر لیتے یا اپنا بزنس؟ وہ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ کبیر کو ہنسی آئی۔ میں کہاں کا لینڈ لارڈ ہوں جو اپنا بزنس سٹارٹ کروں، اور سمپل بی اے کو جاب کہاں ملے گی بھلا؟ تو کیا تم ہمیشہ یہاں ڈرائیور ہی رہو گے؟ وہ دکھی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو پہلے بھی ڈرائیور ہی تھا ملاحہ بی بی۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے اس بات کا، یا احساس پہلی بار ہوا ہے؟ بہت سنجیدہ ہو کر کبیر نے چبھتا ہوا سوال کیا تو وہ سن سی رہ گئی۔ نمیر کی کال آتے ہی مہرما نے یوں جلدی سے مطالبہ پیش کیا جیسے لائن کٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ میں تمہاری مظلومیت کی داستان سننا چاہتی ہوں نمیر۔ بقول تمہارے تم بہت مظلوم ہو۔ یعنی اس داستان میں میرا مظلوم ہونا ضروری ہے؟ وہ ہنسا۔ انتہائی ضروری، ورنہ تمہیں گولی مارنا میری سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ مہرما نے دانت کچکچائے۔ چلو پھر آج طے کر لو مہرما افندی، اگر میں حق پر نکلا تو میری سزا میری خواہش کے مطابق ہوگی۔ ہاں، اور وہ سزا میں خود تمہیں دینا پسند کروں گی۔ مہرما اس کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر تنفر سے بولی تو اس نے گہری سانس بھری۔ تو بتاؤ مہرما، کہاں سے شروع کروں؟ ظلم و بریت کی داستان، وقار افندی کے طرز سے جو انہوں نے میری ماں پر کھایا اور انہیں محبت سے عزت دار راستے پر لانے کی صحیح کی، یا افندی ہاؤس والوں کی سنگ دلی سے جن کے پاس میری ماں کو دینے کے لیے عزت کم پڑ گئی اور انہوں نے لاکھوں کی جائیداد کے حصے دار کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ مہرما کی قوت گویا جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ جب تم اس گھر سے نکلے اس رات سے نمیر، جب تم لوگوں کے بعد فرحان چچا بھی چلے گئے تھے، وہ بامشکل بولی۔ تو دوسری طرف نمیر افندی نے خود کو انتہائی غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے ذہن میں بکھری یادوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک تاریک اور سیاہ رات تھی جس میں محیط بادلوں کے سائے تھے اور بجلی کسی جاندار شے کی طرح زبان لہراتی سب چیزوں پر لپٹی تھی۔ بارش کی تیزی اور بادلوں کا گرجنا ہر انسانی آواز پر حاوی تھا، مگر پھر وہ انسانی آواز موسم کی شدت پر حاوی ہو گئی۔ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہو گناہوں کی اس پوٹ کو۔ صدیقہ بیگم تو نمیر کو آغا جان کے پوتے، ان کے خواب کے روپ میں زرنگار کے ساتھ دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ یہ آپ کا پوتا ہے، وقار افندی کا خون۔ اللہ کی قسم! وہ آغا جان کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ نمیر اسے بتا رہا تھا اور مہرما نے خود کو نمیر افندی کے ہمراہ اس سرد اور تاریک رات میں ان ظالم لوگوں کے بیچ پایا۔ بکواس بند کرو اور لے کر دفع ہو جاؤ گناہوں کی اس پوٹلی کو۔ نہ جانے کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر ڈال رہی ہو۔ آغا جان تو ازل سے ہی ظالم تھے، مگر اس موقع پر اس شکیل قلبی کو بڑھا دینے والی صدیقہ بیگم تھی، جو چاہتی تھی کہ زرنگار کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جائے تاکہ زرنگار کو بیٹے کی ماں ہونے کا الزام نہ مل سکے۔ تب سے فرحان افندی اور سمرہ ان کی حمایت میں اٹھے، لیکن آغا جان کا کہا پتھر پر لکیر تھا۔ صدیقہ بیگم کی جلتی پر تیل جیسے باتوں نے ان کا پارا نیچے آنے ہی نہیں دیا اور ان ماں بیٹے کو بے یارو مددگار باہر نکال دیا گیا۔ وہ روتا ہوا ماں کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ماں کو ٹھوکر لگی تو وہ کیچڑ آلود سڑک پر منہ کے بل گر گئی۔ امی! 14 سالہ ناکافی کپڑوں میں ملبوس، سردی اور خوف سے کپ کپاتا ہوا نمیر بد وقت ماں کو سیدھا کر پایا تو اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون نمیر کو حواس کھونے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جانے کون نیک فرشتہ تھا جو سڑک پر چیختے چلاتے نمیر کو دیکھ کر رکا اور از راہ مہربانی ان ماں بیٹے کو سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں زرنگار کو فوری طبی امداد دینے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سردی اور خوف سے کپ کپاتے نمیر کے لیے وہ ایک رات 1000 راتوں پر بھاری تھی، جب اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی بے ہوش پڑی
بوڑھی ماں کو ہوش آئے گا بھی یا نہیں۔ ٹیسٹوں پر ٹیسٹ لیے جا رہے تھے۔ نمیر کو لگا کہ ڈاکٹر دماغ میں کسی ٹیومر کی بات کر رہے ہیں، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا بیماری تھی۔ اسے بس یہ سن کر ہی لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کے دماغ کا فوری آپریشن ضروری تھا اور وہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اکیلا رہ جانے والا تھا۔ محرمہ نے سنتے ہوئے آنکھیں بھینچ لی۔ افندی ہاؤس والوں کو بربریت جیسے نگاہوں کے سامنے آ گئی ہو۔ تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے پیچھے ایک کو تو اندھا کیا ہی تھا اس بد ذات نے، دوسرا اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آغا جان نے فرحان افندی کو نخوت سے آرڈر کیا تو انہوں نے ایک پل بھی کچھ سوچے بنا بیوی اور بخار میں پھنکتے بچے کو ساتھ لیا اور افندی ہاؤس کی دہلیز پار کر گئی۔ بہت لمبی داستان ہے محرمہ افندی، حوصلے کے ساتھ سننے اور حوصلے کے ساتھ سنانے والی۔ وہ آزردہ تھا اور محرمہ چپ تھی، بہت چپ۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس داستان میں نمیر افندی مظلوم نکلنے والا تھا۔ یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں۔ میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آکے آسیب ڈر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں۔ کیسا خاکہ بنا دیا مجھ کو، کون سا رنگ بھر گئے مجھ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں۔ بن کے دن یوں وہ سامنے آئے اور پھر رات کر گئے مجھ میں۔ رات تو ادھوری نہ رہی مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ محرمہ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تب بھی وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں موبائل کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ابھی تو اس میں ایک بہت درد بری ماضی کی آہوں اور سسکیوں میں لپٹا لہجہ سنائی دے رہا تھا اور محرمہ افندی ہاؤس والوں کی بے حسی اور ان کے تکبر کے بارے میں سن کر بے یقین ہوتی رہی۔ وقار افندی کی محبت اور اس کی محبت کو نبھانے کا انداز اسے بہت بھایا، مگر افندی ہاؤس والوں کی بے حسی نے دل مٹھی میں کر لیا۔ زرنگار کی بے بسی اس پر پوری طرح آشکار ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا، ساری عمر وہ لوگ بڑوں کی سنائی کہانی پر اعتبار کر کے زرنگار کو ایک امیر زادے کو پھانسنے والی طوائف ہی سمجھتے رہے۔ ہیلو، وہ دفتن چونک کر بے اختیاری سے پکار گئی، نمیر؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگایا تو وہ بے جان ہی رہی۔ سیاہ اور تاریک، شٹ، وہ شدید جنجلاہٹ کا شکار ہوئی۔ موبائل بستر پہ پڑے سرکا دیا۔ ذہن میں سیاہ تاریک رات کا وہ آخری منظر گویا ثبت ہو گیا تھا جو نمیر نے بتایا تھا۔ تو کیا واقعی وہ اس داستان میں بے گناہ نکلنے والا ہے؟ محرمہ کا ذہن لمحہ بھر کو ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل نارسائی کا شدید دکھ اس کے حواس پر حاوی ہونے لگا۔ بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، اسی قابل تھے تم نمیر افندی۔ میری زندگی کی خوشیاں، میرے خواب اجاڑے ہیں تم نے۔ تم کسی بھی طور پہ قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ وہ درشتی سے سوچتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ گئی۔ زرنگار کب کی سو چکی تھی، وہ بھی الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی، نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ذہن سوتے ہوئے بھی ایک سنسناہٹ کا شکار تھا۔ بڑوں کی سنائی ہر کہانی سچی نہیں ہوا کرتی۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ انسان کو خود جانچ پرکھ کر کرنا چاہیے۔ تم مل سکتے ہو مجھے؟ میٹنگ کے دوران آنے والی یہ کال عزت مآب محرمہ افندی کی تھی۔ اس کی کمپنی کے پروڈکشن مینیجر کھڑے ہو کر میٹنگ کے اراکین کو آنے والی سال کی پالیسیز کے متعلق بریفنگ دے رہے تھے جب سائلنٹ پڑے موبائل کی تھرتھراہٹ نے موہت کو متوجہ کیا۔ دوران میٹنگ وہ کال اٹینڈ کرنے کے سخت خلاف تھا، مگر محرمہ کے نام پر نظر پڑی تو وہ رہ نہ سکا تھا۔ موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کی تو سب سے پہلا سوال یہی اس کے کان میں ٹکرایا، ایکسکیوز می۔ وہ کان سے موبائل ہٹا کر معذرت کرتا میٹنگ روم سے باہر کوریڈور میں نکل آیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ کیا تم مجھے مل سکتے ہو موہت؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ موہت کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، برجستہ بولا، سنا ہے اللہ سے دعا کرو کہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ مسکراتا ہوا لہجہ محروم کی سماعت سے ٹکرایا تو اپنا سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا اور وہ بنا اٹھی۔ شادی شدہ ہوں میں، سمجھے تم؟ سمجھتا ہوں، مگر میں نے تو بس تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ معصوم بنا، فضول باتیں مت کرو موہت، ابھی اسی وقت ملنا ہے مجھے تم سے، بتاؤ کہاں ہوں؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ وہ در حقیقت حیران ہوا۔ وہ ملنے میں بتاؤں گی، بس میٹنگ ختم ہوتی ہے تو گھر آ رہا ہوں میں، پھر بات کرتے ہیں۔ اوفو، وہ جھنجھلائی، گھر پہ نہیں، ابھی اسی وقت مل سکتے ہو تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور سے مشورہ کر لوں۔ فل ہیٹڈ ماحول سے نکل کر ایک انتہائی اہم میٹنگ چھوڑ کر سرد کوریڈور میں کھڑا ہوا ہوں۔ تمہاری اس کال کے لیے اور محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے، جتا کر کہا تو وہ قدرے نرم پڑی۔ کتنا وقت لگے گا اس میٹنگ کو ختم ہونے میں؟ بس 1-8 گھنٹہ۔ اوکے، میں تمہارا ویٹ کر لوں گی۔ کال ختم ہو گئی۔ موہت نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر سوچنا چاہا کہ محرمہ کو اتنی ایمرجنسی میں کیا بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مگر اسے خود سے
کوئی جواب نہ ملا تو وہ شانے جھٹکتا میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ورکرز کے متعلق مسائل سنتے اور اس کے حل کے متعلق تجاویز دیتے اور سنتے اسے 1 گھنٹے سے اوپر ہی وقت ہو گیا تھا۔ تب کہیں جا کر میٹنگ برخاست ہوئی۔ وہ مینیجر کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے باہر نکلا تو اپنے آفس کے چپراسی کو دیکھ کر بات وہیں چھوڑ دی۔ مینیجر کو رخصت کیا اور چپراسی کی طرف مڑا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ وہ سر جی، ایک بیبی آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بار بار کہتی ہیں کہ آپ کو بلا کر لاؤں۔ وہ جھجک آمیز بے بسی سے بولا تو موت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کس کو آفس میں بٹھا آئے ہو نواز؟ وہ بھی بنا اجازت کے۔ وہ لمبے ڈگ بڑھتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ 2 منزلہ عمارت میں میٹنگ روم گراؤنڈ فلور پر تھا جبکہ موہت کا آفس اوپر تھا۔ وہ زبردستی گھس گئیں۔ آپ کا نام لیا، کہتی ہیں رشتہ دار ہوں صاحب کی۔ شرمندہ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے نواز نے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہو کر لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی۔ موہت کی پیشانی پر شکن تھی۔ پی این کو مناسب لفظوں میں آئندہ کے لیے سختی سے وارن کر کے وہ لفٹ کا دروازہ کھولتے ہی آفس کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی سیاہ اسکارف میں لپٹے سر نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تو وہ حیران ہوتا کنکھارتے ہوئے آگے بڑھا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے اس نے گہری نظر ریلیکس سے انداز میں کرسی میں دھنسی شخصیت پر ڈالی تو لمحہ بھر کو تھم کر رہ گیا۔ I don't believe، وہ رک کر کہتا اپنی کرسی پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھا تو محرمہ نے تنگ کر کہا تو تھا ابھی ملنا ہے تم سے۔ میں کون سا رات گئے باہر آوارہ گردی کرنے کے بعد آتا، گھر آ کر بھی بات ہو سکتی تھی۔ انٹرکام اٹھاتا وہ تادیبی انداز میں بولا، پھر پی اے کو کسی اور کو آدھے گھنٹے تک اندر نہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ تب تک محرمہ نے گویا بامشکل ضبط کیا۔ کچھ باتیں فوری طور پر کرنے والی ہوتی ہیں مسٹر موہت، اتنا صبر مجھ میں نہیں ہے کہ شام کا ویٹ کرتی۔ آدھے گھنٹے سے پی این کو بھیج رکھا تھا میں نے تمہیں بلانے کو، مجھے تو لگ رہا تھا وہ بھی جا کر میٹنگ میں بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو بیوقوف لڑکی؟ ابھی تمہارے ابا چچا میں سے کوئی آ گیا تب پتہ چلے گا تمہیں۔ موہت نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ رات میری نمائر سے بات ہوئی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا تو محرمہ مدھم پڑی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی ہے مجھے، کون بتائے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ موہت کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی، یہ سب مجھے سمرا آنٹی بھی بتا چکی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا موہت، یہ تو فلمی سچویشن بن رہی ہے۔ اب تم اس سے متاثر ہو جاؤ گی، جو اس نے کیا وہ بھول بھال کر اسے اپنا سرتاج مان کر معاف کر دو گی؟ وہ تمسخرانہ بولا۔ شٹ اپ موہت آفندی۔ خفکی سے اسے دیکھا پھر آگے جھک کر دانت پیس کر بولی، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہتے ہو تو بہت عقل مند لگتے ہو اور میں اسی دھوکے میں تم سے مدد مانگنے چلی جاتی ہوں۔ موہت کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر جھولتے ہوئے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ کر کے سینے پر بازو لپیٹے کسی بچی کی طرح خفا سی بیٹھی تھی۔ چند لمحے انتظار کے بعد وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس سے بات کیوں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے ٹارگٹ بنایا، میری زندگی برباد کی، اور میرے لیے شرم کی بات ہے کہ مجھے اس کے حالات زندگی سن کر دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جیسے خود پر نفرین بیچ رہی تھی، بہت الجھی ہوئی اور بے چین۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ میرا ساجن بچھڑا محرمہ، میرے آنسو بیچ کے تار، میری نیندیں بہہ گئی آنکھ سے، میرے سینے زارو زار، مجھے غم کے تھل سب کھا گئے، مجھے چاٹے دکھ کی ریت، میری روح بھی ایسی بانجھ ہوئی، میرے من کے اجڑے کھیت، میرے دن کے سوگ عجیب سے، میری رات کے اپنے بین، میں رو رو برہا کاٹتی، میرے نین نہ پائیں چین، میری پوجا مل گئی خاک میں، میری عرضی نہ منظور، پھر کیوں کر جل جل راکھ ہوئی، نہ موسیٰ نہ میں طور، مجھے مارے پھول گلاب کے، میرے نینا چب گئے کھار، میرا ساجن بچھڑا محرمہ۔ حسرت کی اگر انسانی شکل ہوتی تو اس وقت وہ مجسم محرمہ آفندی ہوتی۔ ایک مضبوط اعصاب کا مرد ہو کر بھی اس کے انداز و الفاظ نے موہت کے دل کو دھکا سا لگایا۔ وہ جو بظاہر اب خود کو مضبوط اور لاپرواہ ظاہر کرتی، اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیامت کا سامنا کر رہی تھی، اندر سے وہی ٹوٹی پھوٹی محرمہ تھی۔ خود پر قابو پاتی وہ کھنکھار کر گلا صاف کرتی پھر سے گویا ہوئی، میں اسے سخت سزا دینا چاہتی ہوں موہت۔ وہ خفکی آمیز بے بسی سے بولی تو باوجود ضبط کے آنسو پلکوں تک آ گئے۔ بس تم یہ بتا دو کہ جس نے تمام عمر آ بلا پائی میں گزاری ہو، کیا وہ پھر سے سزا ہی کا حقدار ہوتا ہے؟ موہت نے دم ساتھ کر اس کی مکمل بات سنی اور نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ بھیگے لہجے میں پھر سے بولی، زرنگار آنٹی کو دیکھتی ہوں تو ترس آتا ہے ان پر، عزت کی زندگی گزار کر نیکی ڈیمانڈ کرنا کیا مجھے جرم ہوتا ہے؟ لیکن جب نمیر کے انتقام کے متعلق سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے آ جائے، میں اسے شوٹ کر دوں۔ مجھے کیوں چنا اس نے؟ اس کے آنسو لڑک کر رخسار پر آ گئے تھے۔ وہ ساکت بیٹھا دھوپ چھاؤں کا یہ
منظر دیکھ رہا تھا۔ خود سے الجھتی، کبھی ہمدردی اور کبھی منتقمانہ انداز میں بولتی، وہ جانے اس کے دل کا کون سا کواڑ اور دماغی گرہیں کھولتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے، مگر اب لگتا ہے کہ الجھے ہوئے ریشم میں ہاتھ پھنسا رہی ہوں، کہیں خود بھی الجھ ہی نہ جاؤں۔ وہ دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں سے رگڑ کر رخساروں کو صاف کرتی، دل گرفتی سے ہنستی۔ بہت طویل سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اسے مخاطب ہوا تو بہت سنجیدہ تھا۔ کیا تم ابھی بھی طلال کو مس کرتی ہو؟ مہربا نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر کھولی۔ زندگی نے اتنی بری طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ اپنے دکھ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہی نہیں۔ طلال تو تبھی دل سے اتر گیا تھا جب اس نے راہ بدل لی تھی، اور اگر نمیر افندی واقعی مظلوم نکلا تو کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہو گی مہر؟ مہربا نے اسے غور کر دیکھا۔ موہت کے چہرے پہ مذاق کا کوئی تاثر موجود نہ تھا، لیکن موہت کی بات اسے بہت بری لگی۔ زندگی کسی رائٹر کا لکھا ناول ہوتی تو اس کا انجام شاید یہی ہوتا موہت، لیکن اب جان رکھو کہ وہی ہوگا جس میں میرے اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ میرے لیے یقیناً اچھا ہی کرے گا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تو پھر اس کی پوری کہانی سن لو مہر، اگر مناسب لگا تو جہاں تک ہو سکے اس کا ساتھ دینا، لیکن سزا لازمی دینا اسے۔ تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے وہ، اور تمہارے ہاتھوں شوٹ ہونا ہی ڈیزرو کرتا ہے، بہت نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ افسوس تو مجھے گھر والوں کی بے حسی کا سن کر ہوا ہے موہت۔ زندگی کو موت کی جانب دھکیلنے والے لوگ اس دنیا کے ظالم ترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ متاسفانہ بولی۔ موہت نے باغور اسے دیکھا اور لہجہ بدل کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اور میں؟ میرے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ مہربا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ڈھیلی سی پڑ گئی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے صاف گوئی سے بولی، تم؟ شروع میں تو بہت برے لگے، بلکہ دشمن اول، مگر اب سوچتی ہوں کہ تم اچھے ہو، بلکہ بہت اچھے، سمرا آنٹی جیسا مہربان دل ہے تمہارا۔ تو وہ متجسس سا باجرت بولا۔ مہربا نے حیرت سے اسے دیکھا، تو کیا؟ ابھی ہم جس ریلیشن میں ہیں، اگر تم چاہو تو وہ بعد میں باقاعدہ۔ وہ شانے اچکا کر بہت سرسری انداز میں جو کہنے جا رہا تھا، مہربا اس کے ادھورے جملے سے بھی فی الفور اس کا مطلب پا گئی تھی، تبھی اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میری جتنی مدد کرنا تھی کر دی موہت، تھینکس فار دیٹ۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں بھی آئندہ کے متعلق کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی، سوائے نمیر کو بے نقاب کرنے کے۔ کیسے آئی تھی؟ موہت کو خیال آیا، رکشا کیا تھا۔ وہ ہنستی، شاباش، گھر میں دو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور مہربا افندی رکشا کر کے آئی ہیں؟ وہ طنزیہ بولا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ڈونٹ وری، میں واپسی پر کبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مہربا نے اسے تسلی دی، لیکن وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر دراز لوگ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ سر ہلا کر سکارف سے نقاب کرنے لگی۔ موہت ایک نظر اسے دیکھ کر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ 3 دنوں سے وہ ملاحہ کی نظر میں نہیں آیا تھا، اور یہ 3 دن ملاحہ نے راتوں کو نیند کی آوازیں دیتے اور کروٹیں بدلتے گزارے تھے۔ کیا بکواس کر دی میں نے اس روز اس سے۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آتا تھا۔ کالج بھی وہ دوسرے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ کبیر کہاں ہے؟ فرزین نے پہلے پیپر والے روز دوسرے ڈرائیور کو دیکھ کر اس سے پوچھا تو ملاحہ نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ اب بھی اس کی شربتی آنکھوں پر تمہارا کرش واسطہ ہی ہے یا اب آفاقہ ہے؟ گاڑی میں ڈرائیور کی موجودگی کے باعث وہ ملاحہ کے کان میں گھسی۔ ملاحہ نے کوہنی اس کی پسلی میں گھسیٹ دی تو وہ کڑا کر دانت پیستی ہوئی اسے گھورتے ہوئے گاڑی کے دوسرے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ملاحہ نے کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ دل ہی دل میں کبیر خان سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ محبت کے دعوے دار ایسے ہوا کرتے ہیں بھلا، خفا ہو جاتا اس سے بات نہ کرتا، مگر نگاہ سے چھپ جانا تو انتہائی درجہ کی بے اعتنائی ہوئی۔ اور پھر اس کے آخری پیپر والے روز جب فرزین کو چھٹی تھی، سرد ترین موسم میں جبکہ بادل جھکے چلے آ رہے تھے، صبح سے ہونے والی مسلسل بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی سردی کی شدت میں اضافہ کر کے بامشکل تھمی تھی۔ کالج سے واپسی پر اس نے گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو انتہائی غیر متوقع طور پر بلو جینس اور لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ملبوس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے میں وہ انتظار کبیر کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ نہ صرف اسے دیکھ چکا تھا بلکہ اس کا تڑکنا اور ایک ہی جگہ قدم جما لینا بھی نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی ہلکا سا سر کو اس بات میں ہلا کر جیسے اس کا سکتہ توڑنے کی صحیح کی تو وہ چونک کر خجل سی ادھر ادھر دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھی تو یہ خواب نہیں تھا۔ وہ شال کو سمیٹتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی یوں شیشے کے ساتھ ناک جوڑ کر جھانکنا شروع کیا جیسے پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہو۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جیسے بالکل تنہا ہو اور لانگ ڈرائیو پر نکلا ہوا ہو۔ ملاحہ کو اس پل اپنی بے قدری کا احساس اس قدر شدت سے ہوا کہ باوجود ضبط کے اس کے آنسو بہہ نکلے، یعنی کہ وہ 3 راتوں سے سو نہیں پائی تھی اور مقابل کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر بارش کے قطرے تیزی سے ونڈو اسکرین کو بھگونے لگے، یا شاید وہ بھی ملاحہ کے دکھ پر دکھی تھی۔ مین روڈ تو ڈوب چکی ہے صبح سے ہونے والی بارش کے پانی میں۔ لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑا مجھے، اب بھی وہیں سے واپسی ہوگی، دعا کریں خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ بہت دیر کے بعد وہ بولا تو ملاحہ نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر سماج سے ٹکراتا اس کا خوبصورت لہجہ محسوس کیا۔ تم خود ہی دعا مانگ لو خان،
میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے کہ قبول ہو سکے۔ وہ عام سے انداز میں بولی، مگر آنسوں کی نمکینی سے بوچھل ہوتا لہجہ سننے والے کو اچھی طرح محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار بیک میرر کو موڑ کر کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ملاحہ کو دیکھا اور لب بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ تندو تیز بارش ویسے بھی ڈرائیونگ کو مشکل بنا رہی تھی۔ پانی کی مسلسل بہتی دھاڑیں ونڈو اسکرین کے پار دیکھنا مشکل کر رہی تھی۔ اس نے ایک محفوظ سائڈ پر گاڑی روک دی۔ ماں سوائے بارش کے شور کے گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ ہیٹر کی گرمی باہر کی سردی کو تو اندر آنے سے روک رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر پھیلی سرد مہری دونوں ہی نفوس کو محسوس کر رہی تھی۔ ملاحہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ کبیر نے لمحہ بھر کو لب بھینچے۔ آپ ناراض ہیں تو مجھ سے صاف الفاظ میں کہہ سکتی ہیں، اس نے سادگی سے کہا تو ملاحہ تڑپ اٹھی اس الزام پر۔ میں ناراض ہوں؟ بے یقینی سے کہتے تاسف اور دکھ کے مارے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ 3 دن سے تم غائب ہو یا میں؟ اگر میری بات اچھی نہیں لگی تو اسی وقت کہہ دیتے، ڈانٹ کر بڑاس نکال لیتے۔ دل کی یوں بن بتائے منظر سے غائب ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی کتنی پرواہ ہے۔ غلط اندازے مت لگائیں۔ ہاں، زندگی کی بساط پر میرا اندازہ ہی تو غلط ہو گیا۔ وہ زخمی سے انداز میں ہنسی اور آنکھیں موند لیں۔ سیاہ دل کی شال میں اس کی کبھی گلابیاں جھلکاتی رنگت اب زرد دکھائی دیتی تھی۔ کبیر کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس نے بیک میرر سے نگاہ ہٹا کر اسکرین پر بہتی پانی کی دھاڑ پر جما لی۔ دل کے کہے پر چلنے والے سود و ضیاء میں نہیں پڑا کرتے اور نہ ہی محبت کے علاوہ ان کی ترجیحات کے خانے میں کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ملاحہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو میں نے کون سا جائیداد مانگ لی تھی تم سے کبیر خان؟ جب آپ اس راہ پر آئیں میں تب بھی آپ کا ڈرائیور تھا، وہ جیسے اسے یاد دلا رہا تھا۔ تو کیا ساری عمر رہو گے؟ نہیں نا؟ تو پھر میرا کہنا تمہارے دل کو اس قدر کیوں چبھا کبیر؟ وہ خاموش رہ گیا۔ ملاحہ کو مارے غصے کے رونا آنے لگا۔ میں بتاتی ہوں، کیونکہ تم نے کبھی میرے متعلق ایسی فیلنگز رکھی ہی نہیں۔ وہ تو میں ہی بیوقوف سی، تمہیں بھی کھینچ کر زبردستی اس راہ پر لے آئی اور تم نے طرز کھا لیا مجھ بیچاری پر۔ بیچاری؟ کبیر کی نگاہ بے اختیار بیک میرر پر اٹھی، رونے سے گلابی ہوتی آنکھیں اور بھیگے رخسار۔ وہ بے ساختہ نگاہ پھیر گیا۔ گاڑی چلاؤ کبیر خان، قسمت میں ہوا تو خیریت سے ہی گھر پہنچیں گے، مگر میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا تو ملاحہ دک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ اف، کہیں کورٹ میرج کا پلان تو نہیں بنا رہا؟ فلموں اور ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سیدھا گھر جانا ہے کبیر خان، وہ گھبراہٹ چھپا کر سختی سے بولی۔ تو کبیر نے انسنی کرتے ہوئے اپنا دھیان آگے ہی رکھا۔ کبیر، سنا نہیں تم نے؟ اگر تم کہیں اور لے گئے مجھے تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا، تب مجھے بھی بتا دیجیے گا، اکٹھے مل کر شور مچائیں گے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ متاثر ہو کر بولا۔ تو ملاحہ اسے گور کر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے باہر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ یہ واقعی گھر کا راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ آپ کو ملوانا ہے کسی سے، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم پر اعتبار کیا ہے خان، جہاں بھی لے جاؤ، وہ نرمی سے کہتی سارا مان اسی پر ڈال گئی تھی۔ اور اس دن وہ پہلی بار کبیر کی دونوں بہنوں سے ملی۔ کبیر نے یہاں بہت خوبصورت نیا گھر خریدا تھا۔ سرپرائز، وہ مسکرا رہا تھا۔ ملاحہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہت خوبصورت سرپرائز ہے کبیر۔ وہ وقت ایک شاندار وقت تھا۔ کبیر اور ملاحہ کی مسکراہٹ میں ایک یکساختہ پن تھا اور آنے والے دنوں کے لیے دل میں نیا باولا۔ رات اسے بہت بے صبری سے نمیر کی کال کا انتظار تھا، اور کال تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ سب سو چکے تھے۔ وہ موبائل فل چارج کیے ہوئے تھی کہ کل کی طرح بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے، مگر انتظار ہی رہا اور کال نہیں آئی۔ اس نے خود اس کے نمبر پر کال کی، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا۔ اوف، وہ جھنجھلائی۔ آگے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ زرنگار آنٹی کی یادداشت کیسے متاثر ہوئی، اور ہاں، ان کے ٹیومر کا آپریشن کس نے کروایا ہوگا۔ پھر اس دارالامان میں ان کو داخلہ کروانا، وہاں انہیں عام مریضوں سے ہٹ کر ہر سہولت اور الگ سے کیئر ٹیکر رکھوا کر دینا، یہ سب کسی کی تو مہربانی ہوگی نا۔ وہ ناخن چباتی مسلسل ایک ٹینشن کی کیفیت میں تھی۔ وہ زرنگار کو لینے گئی، تب ان کا کمرہ اور اس کی آرائش دیکھ کر نرس سے پوچھ ہی لیا تو اسی نے بتایا کہ زرنگار کے لیے ایک ایکسٹرا سہولت کو ان کے بیٹے نے باقاعدہ خرید رکھا تھا، یعنی وہ کافی اچھے حالات میں ہوگا۔ اوف، تو میں کس کو 1 لاکھ دے آئی؟ وہ کراہی، اسے یاد آیا اس نے تو خود سے معصم ارادہ کیا ہوا تھا کہ 1 لاکھ کہیں سے ہاتھ لگا تو موت افندی کے منہ پر مارنا ہے۔ اس نے بھی تو تھپڑ مارا تھا۔ محرمہ کو یاد آیا، ایسے ہی موت کی تعریف کرتی آج اس کے منہ پر، یہ تھپڑ اس وقت تو یاد ہی نہ آیا۔ خیر، اب 1 لاکھ جمع ہوا تو موت کو منہ پر مارے بغیر شرافت سے ہی واپس کر دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اسی سے مدد لینا پڑتی ہے مجھے۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں کی زرد میں تھی۔ جب ہاتھ میں تھاما موبائل ایک دم سے زوں کر کے تھڑتھڑانے لگا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ زرنگار کی ڈسٹربنس کے خیال سے اس نے موبائل کو وائبریشن موڈ پر لگا لیا تھا۔ نمیر ہی کی کال تھی۔ اس نے 2 3 رنگز آنے دی۔ اسے احساس نہ ہو کہ میں اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو
السلام علیکم۔ دوسری طرف سے بشاش لہجے میں سلامتی بھیجی گئی۔ اس نے خفیف سا ہو کر سلام کا جواب دیا۔ جیتی رہو۔ اس کی بشاش انداز محرمہ کو لاپرواہانہ لگی تو وہ تلملا اٹھی۔ حد ہے، یعنی کہ ہم نے خیر سلاگی کے جذبات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے یہ کال کی ہے۔ ہاں ہاں، وہ محفوظ ہو کر ہنسا۔ میرے جذبات تو خیر سلاگی والے ہی ہیں مسز۔ جیتی رہیے، شاد و آباد رہیے، بلکہ سدا سہاگن بھی رہیے، وہ برجستہ بولا۔ محرمہ نے اپنے رخسار تپتے محسوس کیے۔ سیدھی لائن پر آؤ نمیر افندی، باقی کی کہانی سناؤ، اور یہ مت بھولو کہ آخر میں فیصلے کا اختیار تم مجھے دے چکے ہو۔ وہ فوراً دور ہو گئی۔ اور وہ آخری فیصلہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کیا؟ تمہیں شوٹ کرنا ہے نمیر وقار، وہ سلگ کر بولی۔ کر دینا مہر، وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر اتنی قطعیت سے بولا کہ محرمہ کے اگلے الفاظ منہ ہی میں رہ گئے۔ میں انتقام کی آگ میں جلتا شاید افندیز ہی کی سطح پر آ گیا تھا مہر، کیا کروں، خون کا اثر ہے نا، تبھی انتقام پورا کرنے کے لیے تمہیں چن بیٹھا۔ وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا اور محرمہ ساکت سی سن رہ گئی۔ تو اس ظالم انسان کے پاس بھی دل تھا، مگر میں نے بہت کڑا وقت دیکھا ہے مہر۔ دنیا میں آپ کا جان سے پیارا ایک ہی رشتہ ہو اور اسے بھی دنیا آپ سے چھین لینے کی کوشش کرے تو کیا ایسی دنیا کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے؟ ظلم کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی نمیر، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ کرے، محرمہ دکھ سے بولی۔ مانتا ہوں محرمہ، لیکن میری زندگی میں تاریک راتیں اتنی آئی ہیں کہ شاید میری سوچ مثبت نہیں رہی، وہ اعتراضی انداز میں بولا تو محرمہ کا دل دکھ سا گیا۔ اعتراف کی راہ پہ آتے بہت دیر لگ گئی تمہیں نمیر، میں نے اپنی ماں کے خون کے آنسو روتے دیکھا ہے محرمہ، آغا ذوالفقار کی جائیداد میں اپنے بھائیوں کے برابر حصہ رکھنے والے اپنے باپ کو بنا دوا کے مرتے دیکھا ہے میں نے، اور بچپن کی یتیمی کا دکھ تم کیا جانو مہر بی بی، جس کی عمر پھولوں کی سیج پر گزری ہے۔ میری ماں بھی اس سرد اور تاریک رات میں مر جاتی اور آج شاید تمہیں نمیر افندی کی یہ کہانی سننے کو نہ ملتی اگر ایک روز فرحان افندی ہمیں ڈھونڈتے پہلے ہمارے گھر اور پھر محلے والوں سے پوچھ کر اس سرکاری ہاسپٹل نہ چلے آتے۔ اس کے ایک وارڈ میں زمین پر چادر پھیلا کر میری ماں کو وہاں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ان کے برین ٹیومر کو آپریٹ کروانے کے لیے روپے نہ تھے، اور تب تایا جان کو سامنے پا کر اس کے سینے سے لگ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ کم صحیح مگر باقی ضرور ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ محرمہ سانس رو کے سن رہی تھی۔ تو فرحان چچا نے تم لوگوں کو سہارا دیا، یعنی کہ پھر تو سمرا چچی بھی تمہیں جانتی ہیں۔ محرمہ کا وجود سنسنا اٹھا۔ میری ماں بچ گئی مہر، لیکن آپریشن میں ہونے والی دیر اور ہسپتال کے عملے کے پہلے کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی یادداشت شدید متاثر ہوئی، یہاں تک کہ وہ مجھے بھی پہچان نہیں پاتی تھی، اور یہ افندیز ہی کا دیا ہوا دکھ ہے کہ میں پچھلے 15 برس سے ترس رہا ہوں کہ میری ماں کب مجھے پہچان کر گلے سے لگائے گی۔ تم میرے سوال کا جواب دو نمیر، کیا موہد اور سمرا آنٹی جانتے ہیں تمہیں، کبھی ملے ہیں تم سے؟ اس کا حلق خشک ہونے لگا، تیزی سے پوچھا۔ تم میری کہانی سن چکی ہو، تمہارے سوالات کے جواب دینا طے نہیں ہوا تھا محرمہ، وہ رسان سے بولا۔ اگر تب ان لوگوں نے تمہاری مدد کی تھی تو بعد میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کا ذہن ابھی تک اسی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ اب بتاؤ اس کہانی میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ محرمہ کو شدت سے احساس ہوا تو وہ سر تا پاؤں تک سلگ اٹھی اور تقریباً چلا ہی اٹھی۔ باقی کہانیوں کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میری زندگی کی کہانی میں صرف اور صرف تم ہی ظالم ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا فیصلہ کرنے کا محرمہ، میں قائم ہوں اس فیصلے پر نمیر۔ طلاق تو تم مجھے دو گے ہی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار ضرور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے گررائی۔ اور اگر اس کے بعد تمہارا دل نہ چاہا طلاق لینے کو تو؟ اس کے مسکراتے لہجے نے محرمہ کو بدکا دیا۔ شٹ اپ، اتنے آئے تم پرستان کے شہزادے، میں صرف ایک بار تمہیں روبرو آ کر دیکھنا چاہتی ہوں، جیسا تم نے کہا کہ تم مجھ سے کی گئی زیادتی پر شرمسار ہو، تو اتنی ہی ندامت تمہارے چہرے پر بھی ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے استہزائیہ بولی۔ کبھی کبھار آگاہی سب سے بڑا دکھ بن جاتی ہے، تب محرمہ لا علمی اللہ کا کرم لگنے لگتی ہے، وہ ناصحانہ بولا۔ بے وقوف مت بناؤ مجھے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ بنا تمہاری شکل دیکھے نکاح کر لیا، اب بنا دیکھے طلاق لے لوں؟ اگر زندگی میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو تمہیں تھپڑ مارنے کی میری حسرت دل ہی میں رہ جائے گی، وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ ہاں ہاں، بہت سی بیویوں کی عجیب و غریب خواہشات سنی تھی، تم ان سب سے یونیک، انوکھی ہو مسز۔ اچھا، کتنی بیویاں رکھی ہیں تم نے؟ وہ طنزیہ بولی، پھر استہزائیہ اضافہ کیا۔ سبھی کو اغوا ہی کرتے ہوگے، کہا نا بہت شرمسار ہوں میں اپنے کیے پر محرمہ، لیکن صرف تمہارے سامنے، افندیز سے تو ان کے جیسا ہی بن کے ملنا ہے مجھے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ پھر اس کی آواز ذرا
دم ہوئی اور لہجہ ٹھہر سا گیا۔ رہی بیویوں والی بات تو بس تم ہو اور تمہیں پر شاید دنیا ختم ہے میری، اور میری تلاش بھی۔ کال شاید ختم ہو چکی تھی لیکن مہرماں ہاتھ میں مضبوطی سے موبائل تھامے کان سے لگائے سنسناتی سماعتوں کے ساتھ ابھی تک بے یقین بیٹھی تھی۔ خبیث، کیا بکواس کر رہا تھا بیہودہ شخص۔ اس نے حواس میں لوٹتے ہوئے موبائل کو پرے پھینکا اور نمیر افندی کو غائبانہ گالیوں سے نوازا۔ وہ یقیناً کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہا تھا۔ تم سے ہمدردی اپنی جگہ، لیکن نمیر افندی میں اپنی زندگیوں کی خوشیوں کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ تنفر سے خود کلامی کرتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن نمیر کی آواز و انداز کتنی ہی دیر نیند اور اس کی آنکھوں کے درمیان آنکھ مچولی کرتے رہے، پھر نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا قسط نمبر 17۔